सोहबतपुर का इलाका सैलाब से बदतरीन मुतासिर हुआ है। पूरी कौम मुत्तहिद होकर सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला कर रही है। सैलाब मुतासरीन में अब तक 24 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल भी मुआफ कर दिए गए। मुतासरीन को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का सूबा बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा जिला सोहबतपुर का दौरा। सैलाब की तबाहकारियों, इमदाद व बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। मुतासरा इलाकों में मवासलाती निज़ाम की बहाली और पानी का इखराज जल्द अज जल्द किया जाए। वबाई अमराज को कंट्रोल करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। मज़ीद वाटर टैंकर और बिजली बहाल करके पीने के पानी की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अगर मज़ीद फंड दरकार हैं तो विफाक फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद से जिला सोहबतपुर जाते हुए दौरान परवास सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुतासरीन की मदद और बहाली के कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। काबिल तजदीद तवानाई ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल से सस्ती बिजली पैदा होगी और आवाम पर महंगाई का बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। शमसी तवानाई मंसूबों के हवाले से आज एक प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। इमरान खान मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। ये मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान कहता है जिसने मेरी बात ना मानी उसने शिर्क किया। अगर ये फितना चल निकला तो पाकिस्तान में खूरेजी होगी। इमरान खान के इदारों के खिलाफ बोलने पर कमीशन बनाया जाए। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IPU एशिया पैसिफिक मुल्कों के सेमिनार का दूसरा रोज। पहला सेशन SDGs पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स की कन्वीनर रुबीना खुर्शीद आलम की सदारत में जारी। ईरान, श्रीलंका, तुर्किया, मालदीव, नेपाल, इंडोनेशिया, आज़रबाईजान और दीगर मुल्कों समेत आलमी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। पंजाब असम्बली हंगामा आरआई केस। अदालत ने नून लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक की तौसीह कर दी। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को लावारिस छोड़ दिया। पंजाब के सरकारी वसाइल मखसूस हलकों पर खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ और राना मशहूद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। दोस्त मुल्कों और आलमी बरादरी की जानिब से इमदाद की फराहमी जारी। सऊदी अरब की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का पहला जहाज कराची पहुंच गया। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने सामान वसूल किया। कनाडा का पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए $2 करोड़ 50 लाख और $30 लाख मैचिंग फंड का ऐलान। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और कोई भी मुल्क इसके लिए तैयार नहीं होता। सैलाब ज़दगान की फौरी मदद और बहाली की जरूरत है। कनाडा के वजीर हरजीत सुजान का ट्विटर पर वीडियो पैगाम। अमेरिका का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। US एड के तहत सैलाब ज़दगान की इमदाद कर रही हैं और अब तक $5 करोड़ 30 लाख से जायद मदद कर चुके हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस। वफाकी वजीर सेहत की हिदायत पर पैनाडोल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ डैब की बड़ी कार्रवाई। मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी। डैब की टीम का कराची की कच्ची गली मेडिसन मार्केट में छापा। 2,52,000 पैनाडोल की टैबलेट्स पकड़ी गईं। मुल्क भर से जाली, अनरजिस्टर्ड और गैर मयारी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ डैब एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब्दुल कादिर पटेल। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस 3 अफराद जान बहक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 118 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। 82 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक।
कौमी इदारे सेहत। जिला कुरम के इलाके खरलाची में आलमी सरहद पर अफगानिस्तान की हुदूद से पाकिस्तानी दस्तों पर फायरिंग। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान। फायरिंग के तबादले में धरती के 3 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान की दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत। मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। ताबूत को आज बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल ले जाया जाएगा। ताबूत अगले 4 रोज तक यहीं रहेगा। मलका के ताबूत का दीदार शाम 5 बजे से किया जा सकेगा। दीदार के लिए लोगों ने अभी से कतारें लगाना शुरू कर दी। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान मुतनाज़ सरहदी इलाके निगोर्नो काराबाख पर शदीद झड़पें। लड़ाई में तकरीबन 100 फौजी हलाक हो चुके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दोनों ममालिक से अमन की अपील। मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में उठाएंगे फ्रांस। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी 3 रोज़ा ग़िज़ाई अशिया की नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तानी मसनूआत बनाने वाली कंपनियों के स्टॉल्स लोगों की खास तवज्जो का मरकज़। नुमाइश में सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप और एशिया कप में शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी रिजवान अली इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामजद। रिजवान अली अवार्ड के लिए नामजद होने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। मुल्तान में नेशनल T20 कप इवेंट में पहली हैट्रिक। सिंध के फास्ट बॉलर आसिफ महमूद ने खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ हैट्रिक मुकम्मल की। इवेंट के 24वें मैच में सिंध ने दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा को 3 विकेटों से हराया। पॉइंट्स टेबल पर सिंध पहले, खैबर पख्तूनख्वा दूसरे और नॉर्दर्न की टीम तीसरे नंबर पर मौजूद। मैचेस बीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। And he does straight. That is brilliant. That is out of the park. That a time to get from me. और यूएफा चैंपियंस लीग इंग्लिश क्लब लिवरपूल की डच क्लब एजेक्स एम्स्टरडम के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को 2 गोल से हरा दिया। لوكاس هرنانديز يفاجئ البارسا ويسجل الهدف الأول في الدقيقة ال5. خطأ فادح على مستوى دفاع برشلونة. خطأ من مباراة. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज सियासत का नहीं, सैलाब में घिरी दुखी इंसानियत की खिदमत का वक्त है। महदूद वसाइल के बावजूद आवाम के रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में अगस्त और सितंबर के बिजली के माफ़ करने और मुल्क भर में सितंबर के महीने के बिलों में 300 यूनिट तक बिजली सारिफिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान किया। सोबतपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज रात तक मंजिल वाटर के 2 ट्रक सोबतपुर में पहुंच जाएंगे, जबकि आइंदा 48 घंटों में मजीद 48 टन पानी भी पहुंच जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पानी के मसले के हल के लिए मजीद वाटर टैंकर्स की फराहमी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पिट फीडर कैनाल में पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुतासरा इलाकों में खड़े पानी से वबाई अमराज फूटने का खदशा है। पानी के जल्द इखराज के लिए हिदायत की है। इस सिलसिले में मजीद फंड्स दरकार हैं तो वफाक भरपूर मदद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मवासलाती निज़ाम की बहाली और पानी का इखराज जल्द अज जल्द किया जाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि बिजली की बहाली और जिले भर में वाटर टैंकर्स की तादाद में इजाफा करके पीने के पानी की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए।
صوبہ بلوچستان کے ضلع صحبتپور میں سیلاب کی تباہ کاریوں امداد و بحالی کے کاموں پر دی جانے والی بریفنگ میں وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وبائی امراض کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے متاثرہ علاقے میں مزید خیمے فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مزید خیموں کا آرڈر دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ شاہراہوں کی بحالی اور دیگر اقدامات کے لیے اگر مزید فنڈز درکار ہیں تو وفاق فراہم کرے گا۔ میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ صحبتپور جو ہے اس پورے ایریا میں بہت یہاں پر تباہی ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، اور اتنی زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مل کر چیف سیکرٹری کھڑے ہیں، ہم انشاءاللہ جو آپ کی جو آبزرویشن ہے ان کو پوری توجہ دیں گے، اور جو کہیں سکم ہے اس کو بہت بہت شکریہ۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صحبتپور بلوچستان کا سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ ضلع ہے۔ صحبتپور، ڈیرہ اعلی یار اور استا محمد سے پانی کے اخراج کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ نقصانات کے تخمینے کا مشترکہ سروے رواں ماہ کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ اب تک 4 ارب 80 کروڑ روپے BISP کے ذریعے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ متاثرین کو خشک راشن، طبی امداد، مچھردانیوں اور خیمے سمیت دیگر اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کل سے ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے اور سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں SCO رکن ممالک کے سربراہ اور مبصر ملکوں کے قائدین شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے، غذائی تحفظ، توانائی اور پائیدار ترقی سمیت مختلف اہم امور پر غور ہوگا۔ SCO ممالک کے درمیان تعاون اور مستقبل کی راہ کے تعین کے لیے دستاویزات پر بھی اس اجلاس میں دستخط ہوں گے۔ اس موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قابل تجدید توانائی ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ قابل تجدید توانائی کے استعمال سے سستی بجلی پیدا ہوگی اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم ہوگا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ شمسی توانائی منصوبوں کے حوالے سے آج پری بیڈنگ کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میاں جاوید لطیف نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ عمران خان ملک کو دین سے دور سیکولرزم کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی؟ ہر ادارہ وہ سوچے اور اپنا رول ادا کرے۔ یہ فتنہ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی، ایمان رکھنے والے اور ایمان کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے۔ میاں جاوید لطیف نے نیوز کانفرنس میں عمران خان کے ویڈیو کلپس بھی دکھا دیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا، تکبر، خود پسندی، اقتدار کی ہوس اور کرپشن ہے۔ اقتدار کی ہوس کی پٹی آنکھوں پر بندھی ہونے کی وجہ سے اس شخص کو سیلاب میں ڈوبا ہوا ملک اور لوگ نظر نہیں آ رہے۔ ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ان کا مسئلہ ہے کیا، بیرونی سازش، حقیقی آزادی، الیکشن کمشنر یا کرپشن کا NRO۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان حقیقی آزادی نہیں بلکہ اپنی حقیقی کرپشن اور فورن فنڈنگ کی حقیقی سازش سے NRO چاہتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کا مقصد کوئی الیکشن نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کرانا ہے۔ یہ شخص دھونس، دھمکی اور گالی سے NRO چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان فرا گوگی اور بشرا بی بی کے لیے NRO مانگ رہا ہے۔ یہ شخص بیمار، شکست خوردہ ذہنیت کا مالک اور کرپٹ انسان ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے وقت کس چیز کی گارنٹی لی تھی اور اب کس بات کا غصہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان امریکہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں اور دوسری طرف لابنگ اور برانڈنگ کے لیے امریکی فرم کی خدمات دے رکھی ہیں اور چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ और लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। हम इंसाफ के निज़ाम पर यकीन रखते हैं और कानून पर अमल दरामद करने वाले लोग हैं। मज़ीद तफसील से आपको आगाह करेंगे नवीद हयात। सेशन कोर्ट लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि परवेज़ इलाही सैलाब ज़दगान को भूल कर सरकारी पैसा अपने इलाकों में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत, फौज और दीगर रियासती इदारों पर सोशल मीडिया के जरिए हमले करवा रही है। बहुत सारे लोग इस रियासत मुखालिफ बयानिए से तंग हैं। पंजाब में जो वजारतें बांटी गई और जिस तरीके से हुकूमत साजी की गई है उससे बहुत लोग नाला हैं। तो हम इंशाल्लाह, हमने कभी भी हार नहीं मानी थी, हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और परवेज़ इलाही का पंजाब से इंशाल्लाह खात्मा करके रहेंगे। एक की जगह 100 मुकदमे बनाएं। इमरान न्याजी साहब को भी मशवरा है कि जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ले, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि पंजाब के सरकारी वसाइल महसूस हलकों पर खर्च हो रहे हैं और हुकूमत पंजाब को सैलाब में डूबे बेजारो मददगार लोगों की कोई परवाह नहीं। आज पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत पंजाब की वारिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लूट मार के ऊपर इनकी तवज्जो है, इनकी तवज्जो इंतकाम के ऊपर है। इससे कबल लाहौर की सेशन कोर्ट ने पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में अताउल्लाह तारड़ समेत 11 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तोसी कर दी और आइंदा समात पर किला गुजर सिंह से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी हसीब हमजा से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कर रहे हैं। बाज़याब शहरी हसीब हमजा अपने वालिद तखार समेत अदालत में पेश हुआ। केस की तफसील मालूम करते हैं इमरान मनसब से। इमरान, हमें इस हवाले से आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी हसीब हमजा की बाज़याबी से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने की। लापता शहरी हसीब हमजा को अदालत में पेश किया गया। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर लापता शहरी का ये कहना था कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर हैं। इस हवाले से जब चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम से ये इस्तफसार किया कि इस तरह के मजीद केसेस भी अदालत में ज़ेर समाअत हैं, तो उनका क्या हुआ, तो पुलिस हुकाम का ये कहना था कि हम इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करके अदालत में रिपोर्ट जमा कराएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि हमेशा ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, JIT तफ्तीश कर रही है और हमेशा इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये मामला जो है ये टेस्ट केस है हुकूमत के लिए और इसकी बाकायदा जो है जिम्मेदारों को तयन करके रिपोर्ट जमा कराई जाए। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से 10 दिन का वक्त दिया है कि इस मामले की रिपोर्ट इसकी तफ्तीश करके अदालत में जमा कराई जाए। केस की आइंदा समाअत 22 दिसंबर को होगी। बहुत शुक्रिया इमरान मनसब। नाज़रीन, बैनुल पार्लिमानी यूनियन IPU के एशिया पैसिफिक ममालिक का तीसरा 2 रोज़ा सेमिनार इस्लामाबाद में जारी है और आज सेमिनार का दूसरा रोज़ है। आज के पहले सेशन की सदारत SDGs पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स की कन्वीनर रुमीना खुर्शीद आलम कर रही है। सेशन में ईरान, श्रीलंका, तुर्किया, मालदीव, नेपाल, इंडोनेशिया, आज़रबाईजान और दूसरे मुल्कों समेत आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद से। राना इफ्तिखार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आज के सेशन के हवाले से। जी, IPU एशिया पैसिफिक के मुल्कों का जो सेमिनार हो रहा है आज दूसरा दिन है। इस में जो पहले दिन का सेशन हुआ है इसमें जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है इसकी SDGs के हवाले से जो टास्क फोर्स कैंप की गई है उसकी जो कन्वीनर हैं रोमीना खुर्शीद आलम, उन्होंने पहले सेशन की सदारत की है और इस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने SDGs के हवाले से जो सेक्रेटरीट है वो कायम किया। ये 2016 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कायम किया गया था जिसमें तमाम सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी है। इसमें के अलावा दोनों जो ऐवान हैं कौमी असम्बली और सैनेट, इसके अलावा जो चारों सूबे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से भी नुमाइंदगी है। उन्होंने इसकी जो वर्किंग है SDGs की जो सेक्रेटरीट किस तरह काम कर रहा है पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए, उस पर इस ऐवान को ब्रीफिंग दी और उन्होंने जो पाकिस्तान की इस वक्त यहाँ सेहत, तालीम और माहौलियाती और दीगर जो मसाइल हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इन मसाइल पर काबू पाने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहा है और पार्लियामेंट का क्या रोल है। इसके अलावा जो ईरान के नुमाइंदे थे उन्होंने इस इजलास में एक पॉइंट उठाया कि जो एशिया पैसिफिक के मालिक हैं इनके दरमियान तजारत के फ़रोग के लिए भी इकदाम करने की ज़रूरत है और इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी जाए। जो चीन के नुमाइंदे थे उन्होंने ऑनलाइन
خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جو دیہی علاقے ہیں ان کو خاص طور پر SDGs کے حوالے سے جو اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے جو دیہی علاقے ہیں ان کی ترقی پہ توجہ دینی ہوگی تاکہ وہ علاقے بھی دوسرے علاقوں کے برابر آ سکیں. انہوں نے کہا کہ جو ایشیا کے ممالک ہیں وہاں پہ جو دیہی لوگ ہیں جو کسان ہیں ان کا معیار زندگی ایز کمپیئر ٹو جو شہری علاقے ہیں وہ وہاں پہ وہ سہولیات نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ان علاقوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے SDG کے اہداف کے حوالے سے UNDP کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو کس طرح وہ جو اہداف ہیں کس طرح پاکستان سے تعاون کیا جا رہا ہے, مختلف شعبوں کے بارے میں انہوں نے بریفنگ دی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 2030 تک جو اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے پاکستان سے تعاون جاری رہے گا. جو مجموعی طور پر بتاؤں تو اس حوالے سے جو SDG کے اہداف ہیں وہ 2030 تک صحت, تعلیم, صاف پانی, جو وسائل کی فراہمی ہے, یکساں مواقع اس تک, صحت کی سہولتیں اور دیگر جو خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلی کی جو اثرات ہیں جیسا کہ پاکستان اس سے اس وقت شدید متاثر ہوا ہے. جو بے موسمی بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے, لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. ممبران میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں جو تشریف لائے ہیں. محترم خواتین و حضرات, اب سے 2 گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی عاجزی سے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی لیڈرشپ میں ہم پاکستان میں آنے والی سستی بجلی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. آج سے 2 گھنٹے بعد جو سولر شمسی توانائی سے چلنے والا جو پہلا مجوزہ منصوبہ ہے جو کہ شمسی توانائی کی تیز ترین تنصیب کے نئے اقدامات کا حصہ ہوگا, اس پہلے پروجیکٹ کے اوپر ہم نے سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے جس میں ہم جو یہ اقدامات ہیں ان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دیں گے اور آپ کے توسط سے اس ملک کے رہنے والوں کو بھی یہ اچھی خبر یہ ہے کہ آج جو بجلی کی بہت ہوش ربا اور تکلیف دہ قیمت ہے اس کو کم کرنے کی عملی تیاری جو ہے اس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے لیکن کچھ اس کے فیچرز جو ہیں ہمیں آپ کو بتانے ہیں. ایک تو اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی جو توانائی پالیسی ہے کہ ملک میں اب نئے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے صرف ہمارے جو داخلی وسائل ہیں, داخلی ایندھن ہیں, انڈیجنس ریسورسز ہیں, ان کے اوپر ہم نئے کارخانے لگائیں گے. تو انڈیجنس سورسز 5 ہیں ہمارے پاس. ایک جو پن بجلی ہے, ہائیڈل پاور ہے, دوسرا شمسی توانائی ہے جس کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی ہے. پھر ہمارے پاس الحمدللہ تھر کول کا ایک نیا ممکنات کا سمندر جو ہے وہ وہاں موجود ہے. اور 5واں جو ہے وہ ہماری جوہری طاقت ہے جو نیوکلیئر انرجی ہے. تو یہ پالیسی ہے کہ اب آئندہ جو نئے پلانٹ ہیں وہ صرف ان 5 ایندھن پر ہم بیس کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایندھن ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کی بہت قیمت جو ہے وہ صارفین ادا کر رہے ہیں. اور اس سال کے آغاز سے جو 3 قسم کے ایندھن ہیں, تیل ہے, کوئلہ ہے اور گیس ہے, تینوں کی قیمتوں میں 300 سے 400% اضافہ ہوا ہے. اور اگرچہ حالیہ ہفتوں میں کچھ تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی وہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں جو پاکستان کے صارفین کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے لہذا پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اپنی مٹی کے وسائل سے بجلی پیدا کریں گے, ہم باہر سے امپورٹ نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب آپ باہر سے ایندھن امپورٹ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک توانائی کا تحفظ بھی, انرجی سیکیورٹی بھی حاصل ہوگی. اس کا بھی آج سے آغاز ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ آج جو ٹیکنالوجی کی صورتحال ہے اس میں جو سولر ہے یا ونڈ ہے اس کی قیمت باقی کے مقابلے میں تقریباً اب 60% کم ہے, 50 سے 60% کم ہے. تو لہذا صارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے انشاءاللہ جو آج ہم اٹھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو ماحولیاتی تحفظ ہے اس میں بھی اس سے ہمیں مدد ملے گی. اور پانچواں حصہ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر جس میں اب سبسڈیز کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کے بجٹ پر, اس بوجھ کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی. تو پہلا ایک 600 میگا واٹ کا جو پروپوزڈ پلانٹ ہے اس کی آج سے اس کے پروسیس کا آغاز ہو جائے گا, سرمایہ کاروں کے سامنے وہ رکھا جائے گا. اور پھر انشاءاللہ پوری شفافیت سے ہم یہ 600 میگا واٹس ہیں ان کی بیڈنگ کروائیں گے, وہ بھی آپ سب کے سامنے ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہ پلانٹس لگنے شروع ہوں گے. اس پہلے پلانٹ کا مقصد یہ ہے کہ درست قیمت کا تعین ہو جائے, اور یہ بھی پالیسی میں تبدیلی ہے. اس سے پہلے جو 2018 تک مسلم لیگ نون کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو پلانٹس لگے تھے وہ کاسٹ پلس بیسس پہ تھے. تو ٹیکنیکل ٹرم یہ ہے کہ یہ اب ریورس بیڈنگ کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ یہ 600 میگا واٹ آفر کیا جا رہا ہے, اور جو سب سے کم قیمت ہمیں بجلی کی دے گا وہی قیمت جو ہے اس کا تعین ہوگا. اس کے بعد پھر ہمارا جو منصوبہ ہے وہ دراصل 11,000 میگا واٹ لگانے کا ہے آنے والے سالوں میں, لیکن اس کی قیمت کا ایک شفاف تعین, بجائے یہ کہ کوئی سرکاری افسر یا وزراء بند کمروں میں بیٹھ کے قیمت کا تعین کریں, وہ ایک شفاف طریقے سے قیمت کا تعین ہوگا. اور وہ جو قیمت کا ایک دفعہ تعین ہو جائے گا وہ پھر ہمیں جو ہمارے بین الاقوامی پارٹنرز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں پوری دنیا میں, لیکن خاص طور پہ عرب ممالک جو ہیں پرشین گلف میں, ان کی طرف سے بہت انٹرسٹ ہے. لیکن ان کو انٹرسٹ ان کا جو وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی بنیاد جو ہے وہ یہی شفاف قیمت جو ہمارے سامنے باہر آئے گی وہ ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں یہ تیز ترین بنیاد پر یہ 11,000 میگا واٹس جو ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں. آج ایک بڑا ہی میں کہوں گا عاجزانہ آغاز ہم کر رہے ہیں, لیکن مقصد یہی ہے کہ ایک تو پاکستان کا جو بہت ہی قیمتی زر مبادلہ ہے اس کو بچایا جائے. جتنا میگا واٹ سولر لگے گا اتنا تیل ہم کم امپورٹ کریں گے, اتنی گیس ہم کم امپورٹ کریں گے, اتنا کوئلہ ہم کم امپورٹ کریں گے اپنے ڈالروں کا استعمال کر کے. تو یہ ایک بہت بڑا اس کا جو قیمت گھٹانے کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب جو 2018 تک ہم نے مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت منصوبہ بندی کی تھی, ہمارے پاس ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں بھی خاص طور پہ جو مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن اب اویلیبل ہے, اس کی وجہ سے ایک ریڑھ کی ہڈی موجود ہے ٹرانسمیشن کی پورے ملک میں. تو ٹرانسمیشن کا بھی جو انفراسٹرکچر ہے اس کا ہم مکمل استعمال کریں گے, اور یہ پروجیکٹس جو ہیں وہیں لگ رہے ہیں جہاں ٹرانسمیشن بالکل ان کے قریب اویلیبل ہے. اور اسی طرح جو ہے ہمیں جو جب یہ سولر پروجیکٹس آئیں گے, قائد اعظم سولر میں موجود ہے اس وقت کچھ 100 میگا واٹ کی اویلیبلٹی, لیکن اب یہ بہت بڑی وسیع پیمانے پر یہ ہونے جا رہا ہے جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اس کے پھر مزید 4 حصے ہوں گے اس جو تیز ترین اقدامات ہم کریں. ایک تو آف کورس یہ ہے کہ جو 6,000 میگا واٹ جو ہے یہ ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم متبادل دے رہے ہیں بیرونی یا امپورٹڈ فیول کا جو 6,000 میگا واٹس ہے, کہ اس کی جگہ جو ہے جو بجلی آج
24 रुपए की है, वो अगर आपको 8 रुपए पे अवेलेबल होगी तो 1/3 उसकी कीमत गिरेगी। तो जितना हम इसमें ऐड करते जाएंगे सब्स्टिट्यूशन, तो इंशाल्लाह उसमें हमें बेहतरी होगी। उसके बाद एक बहुत छोटे पैमाने पर हमें 2000 मेगावाट पूरे मुल्क में लगाने हैं, ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में जहां ज़मीन मौजूद है, कि लोकल फीडर्स के ऊपर या 1 से 4 मेगावाट के जो प्लांट्स हैं उनकी हम बिडिंग, वो भी अगला स्टेप है जो बिडिंग का अब आप चंद दिनों में वो भी सामने आ जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो देही इलाके हैं जहां इस वक्त बिजली कम हम फराहम करते हैं, वहां फिर लोकल सोलर छोटा छोटा 1 मेगावाट 2 मेगावाट जितनी ज़मीन अवेलेबल है, और वो लोकल ग्रिड के ज़रिए ही उन इलाकों में सप्लाई होगा। तो एक पूरे मुल्क में देही इलाकों में जो सोलर बिजली है, सस्ती सोलर बिजली, वो फराहम करने का प्रोग्राम भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन वो ऑलरेडी अनाउंस प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं, लेकिन उसका बाकायदा तौर पर जो अमली कदम है वो भी आपके सामने आने वाले दिनों में आ जाएगा। इसी तरह जो है वो सरकारी इमारतों का जो उनको सोलर पर शिफ्ट करना, ताकि ये बिल भी जो है, चूँकि आमतौर पर सरकारी इमारतें जो हैं बहुत यानी उनकी गालिब तादाद जो है वो सिर्फ दिन के दौरान वो खुलती है, तो उस पर सोलर जो है बहुत फीजिबल है। तो वो भी इसका एक हिस्सा है इन इक़दामात का। और चौथा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के जो हमारे किसान और काश्तकार हैं उनके लिए सोलर ट्यूबवेल्स का है। तो ये 4 हिस्से हैं, मैं दोहरा देता हूँ। पहला तो 6000 मेगावाट हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है तेल या फॉसिल फ्यूल से बनने वाली बिजली की। दूसरा ये है कि वो माइक्रो लेवल पे 1 से 4 मेगावाट के जो देही इलाकों में या कहीं अगर शहरी इलाकों में भी जगह अवेलेबल है तो वो हम लगाने जा रहे हैं। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जो काश्तकार हैं उनके ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने जा रहे हैं। ट्यूबवेल्स पे भी पहले काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन अब इसको बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ किया जाएगा। मकसद यही है कि पाकिस्तान के अवाम को और सारफीन को पूरे मुल्क में जितनी सस्ती तरीन हम बिजली फराहम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और ये सिर्फ सोलर से नहीं होगी, ये इसमें कुछ जो विंड के प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि उनकी भी एक अलहदा प्रोसेस उनका शुरू हो रहा है। और इसी तरह जो है हमारे जो हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमने बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मालूम है कि इस मौसम गर्मा में जून के आखिर में जो हमारा करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था उसने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हाइडल में आएंगे। और इसी तरह थरकोल पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 4 साल अज़ाब इमरानी की नज़र हुआ, शंघाई थरकोल 1320 मेगावाट, वो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक उसका इफ्तिताह हो जाएगा। तो वो हमें थरकोल से भी जो सस्ती बिजली है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा भी 660 मेगावाट के 300 के 2 प्लांट्स हैं। तो ये 2000 हम इस माली साल में हमें तवक्को है कि 2000 मेगावाट इजाफी जो है वो थरकोल से आना शुरू हो जाएगा। और न्यूक्लियर के ऊपर भी अगरचे आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने K2 और K3 की बुनियाद रखी थी कराची में 2014 और 15 में। वो अल्लाह ताला के करम से अब दोनों प्लांट्स जो हैं वो पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। और हमारे जो एनर्जी मिक्स है उसका बड़ा अहम हिस्सा है जो 2200 मेगावाट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि आज से हम पाकिस्तान के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का एक आजिज़ाना इक़दाम जो है वो शुरू कर रहे हैं, एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हमें उम्मीद है कि ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर से बल्कि बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और हमारे जो पार्टनर ममालिक हैं उनकी हुकूमतों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो जो पूरा हमने उसको अमली तौर पर यहाँ लेकर आना है इस मुल्क में, उसका आगाज़ आज से हो रहा है। आखिरी बात है कि ये जो मुल्क को तवानाई फराहम करना और वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये काम हम एक दफ़ा कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18। तो हम वहीं से अब आगाज़ कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। और इंशाअल्लाह इस मौसम गर्मा में सारफीन को बहुत तकलीफ़ हुई है, मैं भी एक सारिफ हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हुई है, लेकिन ये है कि हमें
جو تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بہترین سوچ ہے وہ یہی ہے کہ سولر کو ایک وسیع پیمانے پر لا کر بجلی کی جو پیداواری لاگت کم کی جائے تاکہ ہم پاکستان کے صارفین کو ریلیف دے سکیں. بہت شکریہ جناب. منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ نو ڈاؤٹ یہ اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن سوال میرا سر یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ نے جو آپ کا جو ٹیرف ہے جو صارف پے کرتے ہیں اس کا اسٹرکچر دیکھا یہ دیکھا. سر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو بجلی تقسیم کر کمپنیاں ہیں 10 وہ نیپرا کے ساتھ مل کے ایسی ایسی پالیسی وضع کرتی ہیں. ایک تو 7 روپے 91 پیسے کا بیس لیول بڑھ گیا، عوام نے ایکسیپٹ کر لیا، پھر فیول ایڈجسٹمنٹ آ گئی. سر اس میں جو سب سے بڑا اس سے اضافہ کیا گیا ہے ایک اور کہ 1 سلیب بینیفٹ تھا. صارف جو تھا وہ آخری سلیب کی قیمت نہیں دیتا تھا. اگر فار ایگزامپل آپ کا بل 150 آتا تھا تو 100 جو تھا وہ الگ ہوتا تھا اور 50 الگ. اب ساری کی ساری قیمت جو ہے وہ آخری سلیب کی ہے. لوگوں کے بل جو ہے وہ ہزاروں میں بڑھ گئے ہیں. سر یہ اس سے بڑی جو آپ اعلان کرنے جا رہے ہیں اس سے جان نہیں چھوٹے گی تو بڑا مشکل ہوگا بجلی کو کم کرنا. جی دیکھیے ابھی بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ جو پاکستان میں کم وسائل رکھنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، صارفین ہیں، ان کو ریلیف دیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کابینہ کی مشاورت کے ساتھ پہلے 200 کے اوپر اور پھر 300 کے اوپر ریلیف دیا فیول پرائس کا کہ جی ہم اس کو چارج نہیں کریں گے یکمشت. تو وہ ایک مہینہ نہ چارج کرنے کا جو ہے وہ اس کی قیمت کوئی 42 ارب روپے ابھی انہوں نے کہا ہے. پرائم منسٹر نے بلوچستان گئے ہوئے تھے. تو ہمیں چونکہ جو ہمارے فائنینشیل حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیاں بنا رہے ہیں. جو 50 یونٹ والے ہیں اور 100 یونٹ والے پروٹیکٹڈ لوگ ہیں وہ ابھی بھی پروٹیکٹڈ ہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ سب کو وہ پروٹیکشن آفر کی جائے جو 50 اور 100 والی ہے. اس کے اوپر بھی جیسے ہی ہمارے پاس، اور یہ میں آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک پیسہ آپ سب کو تکلیف ہے، لیکن ایک ایک پیسہ جو پاور ڈویژن اور فائنانس ڈویژن کے بہت اب کلوز اشتراک ہے ہمارا، پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کم رکھا جائے. لیکن جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ صرف اس سال میں، اس سال کے آغاز سے جب سے رشیا یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، کوئلے کی قیمت، گیس کی قیمت اور تیل کی قیمت وہ 400 گنا بڑھی ہیں. اور گیس کا تو معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف قیمت 4 گنا بڑھی ہے، گیس مہیا نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں اویلیبل نہیں ہے گیس. تو اس کے لیے یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. اسی لیے اس کا فوری حل نہیں ہے، لیکن آج سے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہمیں آف کورس مجھے تو قائد محترم محمد نواز شریف کی بھی ہدایت ہے، وہ بھی اس پر بہت پریشان ہیں کہ پاکستان کے عوام کو جو تکلیف ہوئی ہے. لیکن ہمیں یہ جو آج کا عمل ہے یہ پہلا سنجیدہ ہم نے اپنی سمت درست کر کے اس طرف جانا شروع کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو سستی بجلی ڈیلیور کر سکیں. یہ بتا دیں کہ یہ جو 300 یونٹ تک کا حکومت سبسڈی دے رہی ہے وہ صارفین نے ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے، لیکن 400 اور 500 والے بھی کوئی بہت زیادہ امیر نہیں ہوتے کہ ان کے اوپر لاسٹ سلیب کا ریٹ آپ لگا کر ان سے سارے پیسے وصول کریں. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. اگر آپ 300 والوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ بھی ان کے اوپر کم کر رہے ہیں، اور 400 والوں سے آپ سارے کے سارا پیسہ لاسٹ سلیب کا وصول کر رہے ہیں، تو یہ آئی تھنک جی یہ بلنگ ایشوز، میں آپ کی بات کا جواب دیکھیں، بلنگ ایشوز بہت پیچیدہ ہیں. ہم نے تمام جو ہماری جنریشن کاسٹ ہیں وہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ریویو کرتے ہیں. 300 تک ریلیف دینے کا مطلب ہے کہ پاکستان اور صرف گھریلو صارفین، اس کے اندر ہم نے جو ہمارے ٹیوب ویل والے زرعی کنیکشنز ہیں ان کو بھی ریلیف دیا ہے. 300 تک یونٹ ریلیف کا مطلب ہے کہ پاکستان کے 75% صارفین، ہر 4 میں سے 3 صارفین کو ریلیف دے دیا گیا ہے. نمبر یہ ہے کہ 3 کروڑ 30 لاکھ صارفین ہیں، 2 کروڑ 30 لاکھ کو جو ریلیف ہے وہ دے دیا گیا ہے. باقیوں کو بھی یہ تکلیف ہے. ایز آئی سیڈ، اس تکلیف کا علاج جو ہے اس کو وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں.
یہ بتائیں کہ جو سولر پالیسی آپ لا رہے ہیں اس میں ابھی پالیسی کی کوئی باقاعدہ انویل نہیں کی گئی اور یہ ابھی سے آج سرمایہ کاروں کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو بڈنگ جو ہے یہ ادھر سرمایہ کاروں کے سامنے آج ہوگی یا اسے آپ علیحدہ کے وینیو پہ؟ جی نہیں، آج پروجیکٹس لگائے کہاں پہ ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ پالیسی نہیں ہے، پالیسی تو آلریڈی موجود ہے. اسی کے تحت ایک تیز ترین طریقے سے ایز اے سیڈ ہمارے پاس ایک ایمرجنسی ہے، کاسٹ کی ایمرجنسی ہے کیونکہ قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور ہمیں بہرحال اس کو نیچے لے کر آنا ہے. تو لہذا یہ ہم اس کو اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ ایک فاسٹ ٹریک سولر انیشیٹو ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ شمسی توانائی کی تنصیب کے تیز ترین اقدامات ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کی جو ہے انویلنگ ایک پیکج بنایا گیا ہے انویسٹرز کے لیے جسے آج ہم 2 بجے اس کی انویلنگ ہوگی اور میرے سینئر کولیگ ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس سولر کمیٹی کے سربراہ تھے وہ پیش کریں گے. وزارت توانائی بھی وہاں ہم سب وہاں موجود ہوں گے. تو مقصد یہ ہے کہ آج پیش کر کے پھر ایک ٹائم لائن سیٹ ہوگی کہ یہ 600 پہلے جو 600 میگا واٹ ہیں وہ اس کی لوکیشن بھی بتائی جائے گی اور اس کے بعد جو اس کے سارے سٹیپس ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں گے. ایز اے سیڈ ہمیں جو لفظ جو استعمال ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پرائس ڈسکوری. ہم شفاف طریقے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کم سے کم قیمت سولر بجلی کی کیا ہو سکتی ہے. وہ میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کر رہا، کوئی افسران بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر رہے، جو انویسٹرز کے ذہن میں ہوگا. اور چونکہ ایز اے سیڈ بہت انٹرسٹ ہے پوری دنیا میں اس وقت سولر لگانے کا، تو ہمارے تمام جو دوست ممالک ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اور آف کورس اگر پاکستان کے اندر سے بھی سرمایہ کار آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی خوش آمدید ہے ان کو. لیکن یہ کہ ہم کم سے کم ترین قیمت پہ ایک بینچ مارک لائن لگانا چاہتے ہیں کہ یہ بینچ مارک ہے. اس سے کم پھر آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی آئے گا اس کو ہم پھر ریڈیلی الاؤ کریں گے کہ وہ اس پہ کر سکیں. اور اگر ہمارا کوئی کسی اور حکومت کے ساتھ بین الاقوامی طور پر جو انٹر گورنمنٹل معاہدہ ہو جاتا ہے لارج سکیل سولر کا تو وہ بھی انشاءاللہ. لیکن ایک بینچ مارک سیٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم آج خود بیٹھ کر نہ کر لیں. جو سرمایہ کار جو ہیں سب سے کم قیمت دینے کے لیے تیار ہیں ان کے ذریعے پرائس ڈسکوری کر کے شفاف طریقے سے یہ پلانٹ لگیں گے انشاءاللہ. سہیل رانا صاحب منسٹر صاحب آپ آف اینڈ آن منسٹر ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ عذاب عمرانی کا بات کرتے ہیں تو لاسٹ ایئر کسی ماہ 19 یونٹ تھا. آپ کے جو آب زمزم سے نہائے ہوئے پرائم منسٹر 52 روپیز ریٹ ہے اس وقت جو ہم نے پے کیا. نمبر 1 کیونکہ لاسٹ بریفنگ میں میں نے آپ کو کویشچن کیا تھا کہ اس کو تو چھوڑیں 52 کو بل جتنا بھی ہے بل ہی نہیں ملتے. DHA1 کا میں یہ تیسری دفعہ آپ کو کویشچن کر رہا ہوں کہ اسلام آباد DHA1 کے بل نہیں ملتے اور اگر آپ کا اس کو چیز پہ ہی نہیں کنٹرول تو ہم آپ کی کیسے بات مانیں. اور دوسرا آپ کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ڈیفر کیے ہیں، ختم نہیں کیے. تو کیا آپ کیونکہ شہر کے ہیں ہمارے تو کیا آپ 15 اکتوبر کو اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو ایسی پرفارمنس پہ آپ جیت پائیں گے؟ جی دیکھیں 2 معاملات ہیں. ایک تو پاکستان میں رہنے والوں کی جو ذمہ داری اس وقت ہم نے اٹھائی ہے اس کو ایمانداری سے، قابلیت سے اور محنت سے ادا کرنا ہے. وہ ایک سبجیکٹ ہے. آپ بالکل حق بجانب ہیں قیمتیں بتانے کے، لیکن وہ جو آج کے مقابلے میں آپ خیال یہ ہے کہ کم قیمت تھی بجلی کی، اس کی قیمت ہم سب نے ادا کی ہے کہ 5600 ارب روپے کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی جو بین الاقوامی ساکھ تھی، میں وہ لفظ جو اب استعمال کرتے ہیں کہ دیوالیہ پن جو تھا، وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ آپ نے وقت پر ذمہ دارانہ فیصلے نہیں کیے. 5600 ارب روپے کا آپ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. میں مثلا ہمارے سیکٹر میں 31 مارچ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گردشی قرضہ 2467 ارب روپیہ عذاب عمرانی چھوڑ کر گئے کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم نہ تو بجلی پیدا کر سکتے ہیں، نہ بجلی پیدا کی، نہ بجلی کی قیمت بڑھائی.
ہم نے آ کر صرف 3 مہینوں میں جو مالی سال کے آخری 3 ماہ تھے ہم نے 258 ارب روپے دے کے وہ گردشی قرضہ 2250 پر لے آئے. ہم تو گردشی قرضہ کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان کو انٹرنیشنلی وائبل کرنا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا عذاب عمرانی ہے جس کا ہم نے سامنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو میگا فون ڈپلومیسی تھی, ان کی بد احتیاطی والی اور بد زبانی تھی بین الاقوامی معاملات میں, اس کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کے چیتھڑے پڑے ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر. آپ آئی ایم ایف سے بات کر لیں, آپ قطر سے بات کر لیں, آپ سعودی عرب سے بات کر لیں, آپ امریکہ سے بات کر لیں, چین سے بات کر لیں, ترکی سے بات کر لیں, پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو مٹی میں ملا کر گئے ہیں عمران خان, جس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات پیدا ہوئی ہیں, آج بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے, ایک آپ کا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو ذمہ داری کا کام تھا وہ یہی ہے کہ پہلے اس دیوالیہ پن جو چھوڑ کر گئے تھے, عذاب عمرانی بلکہ جہنم عمرانی کہنا چاہیے جس میں ہمیں وہ چھوڑ کر گئے تھے, اس کو ریکور کیا ہے. اور آج کم از کم سستی بجلی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم قدم ہے جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت تیز بنیاد پر یہ پلانٹس لگائیں گے تاکہ آپ کو یہ ریلیف ملے. ہم سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیسے قیمت کم کریں گے. قیمت کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس وقت جو سب سے سستی بجلی کا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ سولر ہے, ونڈ ہے, اور دوسرے ہمارے جو داخلی ذرائع ہیں تھر کول ہے, ان کو تیز طریقے سے استعمال. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, اب آپ نے کر دیا سوال, کہ بھئی ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ 4 سال سیپک پر محنت کر کے کروٹ وقت پر چلا دیتے. وہ وقت پر اگر شنگھائی تھر کول چلا ہوتا تو آپ کو اس طرح کی لوڈ شیڈنگ کا اور بجلی کی زیادہ قیمت کا جو ہے وہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی. لیکن شنگھائی تھر کول نہیں چلا, حویلی بہادر شاہ نہیں چلا, کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور نہیں چلا, سکھی کناری نہیں چلا. یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو پاکستانی ایندھن سے چلنے تھے اور وہ نہیں چلے. ہم چلائیں گے انشاءاللہ, شہباز شریف چلائیں گے. اور یہ جو ہے یہ جو ایک ہمیں بہت مشکل کا سامنا تھا, آپ اسے عذاب عمرانی کہہ لیں, فتنہ عمرانی کہہ لیں, فساد عمرانی کہہ لیں, جہنم عمرانی کہہ لیں, ہم نے اس سے نکلنے کا آغاز کر دیا. اور انشاءاللہ اگست 2023 میں جب پارلیمان اپنی مدت مکمل کرے گی تو پاکستان آج سے کہیں بہتر حالت میں اور خوشحال ہوگا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. شمسی توانائی کا منصوبہ آج شروع کیا جا رہا ہے, باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے عملی قدم آج سے اٹھایا جا رہا ہے. السلام علیکم. ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر. ناظرین, کراچی میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا, تاہم کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کراچی سے محمد زبیر الدین کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. بارش کے بعد کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تالاب کے مناظر پیش کرنے لگیں, جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بارش سے شارع فیصل نرسری پانی میں ڈوب گئی, جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں, جبکہ شارع فیصل پر کئی موٹر سائیکلیں بھی بند ہو گئیں. ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کی بارش ہوتی ہے, آدھی بائکیں ڈوب جاتی ہیں. کسی ہاسپٹل جانا ہوتا ہے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے, راستے میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے, پانی ہر جگہ روڈوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. کھڈے اور پانی کی وجہ سے ہماری بائک جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ایمرجنسی کہیں جانا تھا. صفورہ چورنگی, ملیر کینٹ, گلشن معمار, نیو کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی, جبکہ شارع فیصل اور اطراف میں کالی آندھی کے مناظر بھی دیکھے گئے. گلشن اقبال اور سعدی ٹاؤن میں کالے بادلوں نے ڈیرے جمائے رکھے. دوسری جانب محکمہ موسمیات نے شہر میں 14 ستمبر تک ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے. محمد زبیر الدین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا, تاہم جنوب مشرقی سندھ, بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, بالائی پنجاب اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت
तुर्बत 42, सुब्बी 41 और नौकुंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 33, लाहौर 35, कराची और पेशावर 36, कोयटा 32, गिलगित 29, मुजफ्फराबाद 36, मरी 24, दीर 30, चतराल 26, रावलाकोट 26, मालम जब्बा 21, फैसलाबाद और मुल्तान 37, सरगोदा 36, श्रीनगर 36, जम्मू 34, लाट 22, पुलवामा 23, अनंतनाग 26, शोपियां 19 और बारामूला में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।